کی ضرورت نہیں ہے جاسم ان مائی ویو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ان کی اس نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کر رہا. یہ خود ہی کبھی کبھی ریز کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو سرٹن ریجیمز, اور یہ بھی کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جو ان کی اسٹیٹ پریکٹس رہی ہے اس میں بھی یہ کبھی کبھی پولیٹیکل روسٹرم کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں. لیگل سائٹ پر ابھی تک مجھے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں نظر آ رہی جس میں انہوں نے کہیں اپنا پروٹیسٹ اس لیگل معنوں میں ریکارڈ کرایا ہو, بلکہ پوزیشن از ٹو دا کنٹری. یہ پاکستان کے ساتھ ٹرانزٹ اگریمنٹ کرتے ہیں 1965 سے آنورڈز. ٹرانزٹ اگریمنٹ میں اگر آپ ڈیورنڈ لائن کو ڈیورنڈ لائن سمجھتے ہیں تو پھر آپ ٹرانزٹ اگریمنٹ کو پرووائزو رکھتے کہ جی یہ ٹینٹیٹو ہے, نہیں رکھا. پاکستان نے ان کے ساتھ دوبارہ 2010 میں ٹریڈ کا معاہدہ کیا, اس معاہدے کے لیگل فریم ورک میں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آتی. سو جب ہر کنٹینر جب کراس کرتا ہے ڈیورنڈ لائن باؤنڈری کو تو وہ ری افرم کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل سرحد ہے. سو جتنے کنٹینرز کراس کرتے ہیں ان کے بل آف انٹریاں فائل ہوتی ہیں, ان کے بل آف ٹرانزٹ ڈاکیومنٹیشن فائل ہوتی ہے. ہر ٹرانزٹ ڈاکیومنٹ جو مہر لگتی ہے, جو سگنیچرز ہوتے ہیں دونوں سائڈوں سے, وہ ری افرمیشن ہے ان دونوں ریاستوں کی کہ ہم اس کو انٹرنیشنل باؤنڈری کے طور پر لے رہے ہیں. افغانستان کا جو اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جو بان اگریمنٹ کے کانسیکوینس میں نکلا, اس میں آپ دیکھ لیں بان اگریمنٹ جب ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں یہ سارا معاملہ پینڈنگ تھا 2004 سے آنورڈ, جب یہ ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کی چیپٹر 7 کے نیچے آنا شروع ہوئی, جس کے نیچے تمام فورسز کو سو ٹو سے کنٹروورشل مینڈیٹ ہے جس میں بیٹھے ہوئے. یہ وہ وینیوز تھے جہاں یہ ایشو افغانستان اگر جانتا کہ اس میں لیگل ڈیپتھ ہے تو ریز کر سکتا تھا. کہیں ریز نہیں ہوا, نہ ریز ہوا نہ ایڈریس ہوا, اور یہ اسیوم کیا گیا اور کریکٹلی اسیوم کیا گیا کہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے. اور اس کی بنیاد وہ اس سے پہلے والا 1988 کے بھی اگریمنٹس ہیں جسے ہم جنیوا ایکارڈ کہتے ہیں, جس میں رشیا اس زمانے کا اور امریکہ اور افغانستان اور پاکستان کے آپس میں 4 سیٹس آف معاہدے ہیں. ان ساروں معاہدوں میں نان انٹرونشن پرنسپل ری افرم ہو رہا ہے. وہ نان انٹرونشن پرنسپل ہے ہی ڈیورنڈ لائن باؤنڈری کے کانٹیکسٹ میں, وہی پرنسپل آرٹیکل 2 آف 1893 کی ٹریٹی میں ری افرم ہو رہا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان انٹرونشن پرنسپل کو ایڈہر کریں گے, ادھر سے لوگ ادھر نہیں جائیں گے, ادھر سے ادھر نہیں آئیں گے. سو یہ جو نان انٹرونشن پرنسپل ہے اس کی بنیاد ہی ڈیورنڈ لائن کی باؤنڈری ہے. اگر آپ اس باؤنڈری کو ہلا دیتے ہیں پھر تو ہم اٹھ کر اور ہماری افواج اور ہمارے لوگ اٹھ کے کابل چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف یہاں آپریشن کریں, ہم کیوں رکے بیٹھے ہیں؟ بیکاز ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی ٹیکن ایز انٹرونشن ان دا تھرڈ اسٹیٹ. سو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل پاسچرنگ ہے, اور لیگلی اسپیکنگ ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز ان کے ڈاکیومنٹس میں, ان کے کانسٹیٹیوشن میں, ان کے قوانین میں بھی نظر نہیں آئی کہ جو ان کے اس پولیٹیکل پاسچرنگ کی تائید کرتی ہو.